کوئی محنت ایسی بھی کریں جو آخرت کے لیے. میں اس دن کمیٹی گراؤنڈ علی پور میں مظفر گڑھ میں ختم نبوت کانفرنس سے گفتگو کر رہا تھا. بڑا نوجوانوں کو بہت بڑا مجمع تھا. میں نے ان نوجوانوں سے کہا، میں نے کہا آپ کی جیب پہ موبائل ہے، آپ پیکج لگاتے ہیں، آپ جی بیز استعمال کرتے ہیں، کوئی پیکج انٹرنیٹ کا ایسا بھی لگاؤ کہ جس پہ کوئی گانا نہیں سنیں گے، وہ سارے کا سارا حضور کی ختم نبوت کے اوپر قربان ہوگا. اس میں نعت شیئر کروں گا، اس میں اللہ رب العزت کی توحید کی باتیں، اس میں بیانات، اس میں دینی باتیں. کوئی ایک پیکج ایسا لگا کے بھی ہفتے میں چلو نا یار، ویکلی پیکج میں صرف گناہ کے کام ہی کر لیں. تو میں آپ کو بھی ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، اور آپ کو کہہ کر دراصل اپنے آپ کو مخاطب ہوں کہ ہمیں بھی کچھ کام ایسے کر لینے چاہیے جو آخرت کے لیے، اور ہمارا دل کہے، دنیا میں نہ کہو، دل کہے کہ واقعی یہ کام تو نے آخرت کے لیے کیا. کوئی نیکی تو ایسی کر لینا، کوئی تو کر. آج ہم دنیا پر اچھائیاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں. میں ایک بات آپ کو سناؤں، دنیا پر محنت، دنیا پر ترجیح، آخرت کو چھوڑنا. میں نے یہ منظر بہت جگہ دیکھا ہے، لیکن ایسا کم دیکھا ہے کہ جس کو موقع میسر آئے اور وہ اپنا پیسہ، اپنی مال و دولت ایسا دین پر لگا دے کہ آخرت میں اجر لے لے. میں آپ کو ایک شخص کا، چلو میں نام لے دیتا ہوں، میں اپنے سسر صاحب کے واقعہ بیان کر رہا ہوں، مولانا عبدالرحمان صاحب کا. میں نے انہیں دیکھا، انہیں پینشن ملی. ایک سرکاری ملازم کی پینشن ہی ہوتی ہے جس پہ اس نے اپنا پورا نظام سیٹل کرنا ہے نا. آخری میں وہ پینشن ملی اور انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ اس پہ حج تو فرض ہو جائے گا. میں نے کہا جی حج تو فرض ہے. اب اس بندے نے آخرت کے معاملات بھی تو اپنے طے کرنے ہیں نا. آپ جانتے ہیں مولانا عبدالسلام صاحب کے بیٹے ڈی اے خان کی بڑی شخصیت ہے. کہنے لگے جی حج فرض ہے. میں نے کہا جی میں بھی، کہتے ہیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں. اس بندے نے اپنا سارا پیسہ حج پہ لگا دیا. میری ساس صاحبہ جو اہلیہ ہیں ان کی، وہ کہنے لگے جی میرے اوپر تو حج فرض نہیں ہے، پینشن آپ کو ملی ہے، لیکن احسان میرے پہ بھی کرے، مجھے بھی لے جائے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس شخص کی اس نیکی پر مجھے حیرت ہوتی. سارا پیسہ اس پہ لگا دیا، آقا ہم دونوں حج کرائیں گے. چھوڑو یار، اللہ دے گا آخرت. بہت کم ہوتا ہے ایسا. بھائی اصل تو قبر ہے، اصل تو آخرت ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی پہ کیا کریں گے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حج پر آئے نا، حقوق ادا کیے ہوا اس نے، اور باقی جو گناہ ہے نا، اس گناہ کی معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا یہ حج کے بعد یہاں سے جائے گا تو رجا قیوم ولدت امو، ایسے جا رہا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا اور گناہوں سے پاک ہے. یار دنیا کی دولتیں لگ جائیں، دنیا کی اچھائیاں لگ جائیں، دنیا کی بہتریاں لگ جائیں، لیکن آخرت کا یہ سکون مل جائے تو کیا بات ہے یار. ہم آخرت کی بات کر کے کانپ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں نا. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. جہاں میں نے قبر آخرت کی گفتگو شروع کی، میں ایک بار خواتین میں قبر آخرت کے عنوان پر گفتگو کر رہا تھا، پردہ لگا ہوا تھا، عورتیں ایک طرف تھی، مجمع عورتوں کا زیادہ تھا، مردوں کا کم تھا، خواتین اجتماع تھا. مجھے پرچیاں لکھی ہوئی آنا شروع ہو گئی عورتوں کی طرف سے کہ مولوی صاحب قبر کو چھوڑو، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم رات کو سوئیں گے کیسے؟ آپ بتائیے، قبر کی بات نہیں کرو، ہمیں ڈر لگتا ہے. کیا فائدہ؟ کیا ہم آخرت میں جوابات دیں گے؟ آئیڈیل بنانا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک قول کو بناؤ. حضرت عمر فاروق جب اسلام لائے نا اور اس کے بعد نیکیاں کی، حضور پاک کو راضی کیا، اللہ کی رضا حاصل کی، اور ایسی رضا حاصل کی کہ اس کے بعد گناہ نہیں ہے نا، تو اللہ کے رسول بیان فرما رہے تھے، فرمایا قبر میں یوں ہوگا، فرشتے یوں پوچھیں گے، سوالات یوں ہوں گے. حضرت عمر سنتے رہے، آخرت کی بات پہ روتے رہے، اللہ کے جلال پہ روتے رہے. لیکن جب فرشتوں کی سوال کی سختی آئی نا تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہمارا ایمان اور ہماری عقل قبر میں سلامت ہوگی؟ فرمایا جی ہاں. تو حضرت عمر نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ یا رسول اللہ پھر مجھے فکر نہیں ہے، پھر میں فرشتوں سے نمٹ لوں گا کہ تم اللہ کے نمائندے ہو تو ہم بھی اللہ کے نمائندے کے نمائندے. کیا جملہ ہے یار، کیا آخرت کی بات ہے. یہ ایمانی طاقت کی بات ہوتی ہے، یہ ایمانی معاملہ ہوتا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.